بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سال 2026 کا آغاز ہوا تو شاید ہی کسی کے دل و دماغ میں یہ خیال تھا کہ 2026 کے پہلے 2-3 مہینوں کے اندر ہی امریکہ کا بطور ایک سپر پاور جو امیج ہے یہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں یہ پوری دنیا میں ایک مذاق بن کر رہ جائیں گے۔ آپ کو میری بات کچھ عجیب سی لگی؟ دیکھیں، میں کوئی عجیب بات نہیں کر رہا۔ وجہ یہ ہے کہ ابھی چند ہفتے پہلے جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کیا تو ان کا خیال تھا کہ جس طرح میں نے وینزویلا کے صدر کو پکڑ کر گرفتار کر کے امریکہ لا کر اپنی طاقت کی دھاک بٹھائی اور دنیا کو بتایا کہ سپر پاور کیا ہوتی ہے، تو یہی کچھ میں ایران کے ساتھ بھی کروں گا، اور اس کے بعد پھر جو نیتن یاہو کا اور ٹرمپ کا جو ایک ایجنڈا ہے، مشترکہ ایجنڈا، اس پہ عمل درآمد بھی ہوگا۔ لیکن آج ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کے بارے میں یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کی بطور ایک سپر پاور جو امیج تھی، کیا یہ اس کو ختم کرنے کا باعث بن گیا؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے بطور سپر پاور زوال کا باعث بن گیا ہے؟ یہ سوال کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ سوال بڑا اہم ہے۔ کیا واقعی اسٹریٹ آف ہرموز، جسے ہم اردو میں آبنائے ہرموز کہتے ہیں، کیا آبنائے ہرموز میں امریکہ کی فوجی طاقت جو ہے وہ سمندر برد ہو گئی ہے؟ کیا سپر پاور آبنائے ہرموز کے پانیوں میں ڈوب چکی ہے؟ یہ سوالات جو ہیں یہ صرف میں نہیں اٹھا رہا، یہ سوالات اس وقت پورے انٹرنیشنل میڈیا میں، پورے مغرب میں، امریکی میڈیا میں یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کدھر گئی امریکہ کی بطور ایک سپر پاور جو اس کی ایک امیج تھی، وہ کدھر گئی؟ تو یہ سوال کیوں اٹھائے جا رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی ٹرمپ کا جو انجام ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو ان سوالات کا اگر ہم نے جواب تلاش کرنا ہے تو ہمیں صرف پچھلے 3-4 ہفتے جو ہیں، ان 3-4 ہفتوں میں جو ٹرمپ نے باتیں کی، ذرا ان کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، جب ٹرمپ نے اور نیتن یاہو نے ایران کے خلاف جنگ کا آغاز کیا، یعنی کہ جو ایک بلا وجہ جنگ تھی اور اس کا کوئی جواز نہیں تھا، مذاکرات ہو رہے تھے ایران کے اور امریکہ کے، تو مذاکرات کے عین درمیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اور نیتن یاہو نے ایران پر حملہ کر دیا۔ حملے کے بعد ٹرمپ صاحب نے بڑی رعونت کے ساتھ، بڑی ایروگینس کے ساتھ یہ دعویٰ کیا کہ ہم یہ جنگ جیتیں گے۔ یہ دعویٰ کرنے کے بعد پھر انہوں نے ایران کے خلاف اپنی چارج شیٹ جاری کر دی، اور پھر اس دوران میں ایران کے جو سپریم لیڈر تھے آیت اللہ علی خامنئی، ان کی شہادت کی خبر آ گئی۔ تو جنگ کے آغاز میں ہی اگر ایران کا سپریم لیڈر جو ہے وہ شہید ہو گیا تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس جنگ کے دوسرے ہفتے میں یہ کہنے میں حق بجانب نظر آ رہے تھے کہ اب تو یہ جنگ ہم ہی جیتیں گے۔ پھر تیسرے ہفتے میں ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں، لیکن جیسے ہی چوتھا ہفتہ شروع ہوتا ہے اور جنگ تھوڑی لمبی ہوتی ہے تو پوری دنیا نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ہیلپ 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 کی آوازیں لگا رہا ہے، مدد مانگ رہا ہے، کبھی برطانیہ سے، کبھی فرانس سے، کبھی نیٹو سے۔ اور پھر دنیا نے کیا دیکھا کہ وہ برطانیہ جو امریکہ کے ایک اشارے پہ افغانستان کی جنگ میں کود گیا، وہ برطانیہ جو امریکہ کے ایک اشارے پہ عراق کی جنگ میں کود گیا، وہ برطانیہ جو یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں جو امریکہ کہتا تھا وہی کرتا رہا، اس برطانیہ کے وزیر اعظم نے باقاعدہ ایک
پریس کانفرنس کر کے یہ کہا کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کے خلاف جنگ کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی کہ نیٹو کو میرا ساتھ دینا ہوگا ورنہ نیٹو کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تو جرمنی، اٹلی اور بہت سے جو یورپی ممالک ہیں ان کی حکومتوں نے واضح طور پہ کہا بھائی کہ نیٹو کا کیا لینا دینا ہے اس ساری جنگ کے ساتھ، بھائی یہ تمہاری جنگ ہے، ہماری جنگ نہیں ہے۔ حالانکہ ٹرمپ نے اور نیتن یاہو نے پوری کوشش کی کہ اس جنگ کو مذہبی رنگ دیا جائے۔ آپ کو یاد ہے نا، ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اوول آفس میں مذہبی رہنماؤں اور پادریوں کی ایک میٹنگ بلائی اور اس میں ان سب نے اس کو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی کہ یہ جنگ تم ہی جیتو گے۔ اور نیتن یاہو تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ وہی جنگ ہے جس کا ذکر بائبل میں ہے اور یہ مذہبی جنگ ہے اور میں کنگڈم بناؤں گا، اسرائیل کو کنگڈم بناؤں گا، یعنی میں گریٹر اسرائیل بناؤں گا۔ تو یہ درست ہے کہ جو زائنسٹ موومنٹ ہے یہ کوئی مذہبی تحریک نہیں تھی، لیکن نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ جن کے ارد گرد بہت سے کرسچن زائنسٹ کٹھے ہو چکے ہیں، ان دونوں نے اس جنگ کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی۔ اب یہاں پر ایک بڑا ہی قابل غور، جسے آپ دلچسپ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن کافی ایک افسوسناک پہلو بھی ہے جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہماری جو جنگ ہے اس کا مقصد ایران کی ایٹمی صلاحیت ختم کرنا ہے، اور نیتن یاہو کہہ رہا تھا کہ یہ وہ جنگ ہے جس کا ذکر بائبل میں ہے۔ اور امریکہ کا جو سیکرٹری فار وار ہے، وزیر جنگ پیٹ ہیگسیتھ، وہ تو کھلم کھلا یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مذہبی جنگ ہے اور امریکہ کا کروسیڈ ہے، یہ ہماری صلیبی جنگ ہے۔ وہ تو چھپاتا ہے ہی نہیں اپنی صلیبی جنگ کی خواہشیں۔ لیکن وہ یورپ جس نے دراصل کئی سو سال قبل مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ لڑی تھی، جس میں برطانیہ بھی شامل تھا، فرانس بھی شامل تھا، اٹلی بھی شامل تھا، وہ یورپ اس سو کالڈ کروسیڈ میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں۔ برطانیہ کے اخبار فائنینشل ٹائمز نے بڑی خبر لگائی کہ ٹرمپ کے جو اتحادی ہیں انہوں نے اس کی جنگ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ سی این این جو ہے وہ لکھ رہا ہے کہ جناب جو ٹرمپ ہے وہ اب اپنے اتحادیوں سے بڑا سخت ناراض ہے اور ان کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ تو جو ٹرمپ کے غیر مسلم اتحادی تھے، جو زیادہ تر یورپی ممالک ہیں، انہوں نے تو ٹرمپ کی جنگ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہ 2026 کا کیسا افسوسناک واقعہ تھا کہ بہت سے مسلمان ممالک، جن میں زیادہ تر عرب ممالک شامل تھے، انہوں نے ٹرمپ اور نیتن یاہو کے ایران پر حملے کی مذمت تک نہیں کی، بلکہ وہ اس حملے میں انڈائریکٹلی شامل ہو گئے، اور ان کے ممالک میں جو امریکہ کے فوجی اڈے تھے وہاں سے ایران پر حملے کیے گئے، یعنی کہ وہ اس حملے میں شامل تھے۔ تو یہ ایک بڑا ہی افسوسناک پہلو ہے کہ ایک طرف یورپ ہے، نیٹو کنٹریز ہیں۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ نیٹو جو ہے وہ دراصل مسلمانوں کے خلاف ایک اتحاد بنایا گیا، لیکن اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو نیتن یاہو اور ٹرمپ کی جنگ تھی ایران کے خلاف، اس میں یورپ تو اس جنگ میں شامل ہوا ہی نہیں، اس نے انکار کر دیا، بلکہ کہا جنگ روکو۔ لیکن جو مسلمان تھے، بہت سے مسلمان ممالک، وہ اس جنگ میں امریکہ کے ساتھ تھے، انڈائریکٹلی اسرائیل کے ساتھ تھے۔ تو ظاہری بات ہے جب آپ نے امریکہ کے جو ان مسلم ممالک میں فوجی اڈے تھے، یہاں سے آپ نے ایران پر حملے کیے، تو پھر ایران نے ان فوجی اڈوں کو بھی اٹیک کیا، ان کو نشانہ بنایا۔ ظاہری بات ہے آپ جب
تہران میں آپ بچیوں کے ایک اسکول پر حملہ کر کے سینکڑوں معصوم بچیوں کو آپ شہید کر دیں، اور وہ جو میزائل ہیں وہ امریکہ سے نہیں آ رہے بلکہ جو عرب ممالک میں امریکہ نے فوجی اڈے قائم کیے ہوئے ہیں، یہ میزائل وہاں سے آ رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے پھر ایران جو ہے وہ ان فوجی اڈوں پر تو حملہ کرے گا نا۔ تو ایران نے حملہ کیا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جنگ تھی، اس جنگ کا اصل مقصد مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے وہاں پہ یہودیوں کی ایک عبادت گاہ قائم کرنا اور گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو آگے بڑھانا تھا۔ اور اس مقصد کے لیے بہت سے جو زائنسٹ ہیں، جو نیتن یاہو کے بہت قریب ہیں، وہ کہتے رہے کہ ہم ان مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں گے۔ تو ظاہری بات ہے جب کچھ گلف کنٹریز میں جو امریکی بیسز ہیں وہاں سے ایران پر حملہ ہوا اور ایران نے جوابی طور پر ان گلف کنٹریز میں حملہ کیا، تو مسلمانوں کی آپس میں لڑائی تو شروع ہو گئی، اور جو مسلمانوں کو لڑانے کا منصوبہ تھا وہ کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ لیکن پھر اس میں سعودی عرب جیسے ممالک جو ہیں انہوں نے کچھ حکمت کا مظاہرہ کیا اور خاموشی اختیار کی، اور پھر پاکستان نے، ترکی نے اور کچھ اور جو مسلم ممالک ہیں انہوں نے کوشش کی کہ یہ جو ایران اور سعودی عرب ہے اس کے درمیان معاملات خراب نہ ہوں، اور پھر کوشش یہ کی گئی کہ ایران اور باقی جو گلف کنٹریز ہیں ان میں بھی زیادہ لڑائی نہ بڑھے۔ کوشش یہی کی گئی کہ مسلمان آپس میں نہ لڑیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جب کویت کی فضا میں غلطی سے 3 امریکی جنگی طیارے گر گئے تو ایویڈنس پوری دنیا کے سامنے آ گئی کہ کویت کی جو ایئر سپیس ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے ایران کے خلاف۔ تو پھر ایران نے ایک طرف اسرائیل پر حملے کیے اور پھر ایران نے دوسری طرف ان گلف کنٹریز میں جو امریکی اڈے تھے ان پر بھی حملے کیے، اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اب امریکہ ایک سپر پاور نہیں ہے، اور وہ امریکہ جس نے کہ ان عرب کنٹریز کو سیکیورٹی دینے کے لیے یہاں پر فوجی اڈے قائم کیے تھے، امریکہ از نو مور ان اے پوزیشن ٹو پرووائڈ سیکیورٹی ٹو دیز گلف اسٹیٹس۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالات ہیں۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اب دنیا میں یہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ کیا واقعی اب امریکہ سپر پاور ہے یا نہیں ہے، اور ٹرمپ کا انجام کیا ہوگا۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے، وہ یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے اس کے انجام کے بارے میں اگر ہم نے تھوڑا غور و فکر کرنا ہے، کچھ بحث مباحثہ کرنا ہے، تو ہمیں برطانیہ کی شیفیلڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں اور ان کا نام ہے پروفیسر ہینک ڈی برگ۔ پروفیسر ہینک ڈی برگ نے آج سے 2 سال پہلے 2024 میں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جو وہیں سے شائع ہوئی، اور کتاب کا نام ہے ٹرمپ اینڈ ہٹلر اے کمپیریٹیو اسٹڈی آف لائنگ۔ یعنی کہ جو پروفیسر ہینک ڈی برگ ہیں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ اور جرمنی کا جو نازی لیڈر تھا، فاشسٹ لیڈر تھا ہٹلر، اس کا کمپیریزن کیا۔ ابھی نہیں، 2 سال پہلے 2 سال پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ہٹلر اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان بہت سی مشترکہ خصوصیات ہیں، اور جو 2 بڑی خصوصیات بتائیں وہ یہ تھی کہ دونوں جمہوریت کی پیداوار ہیں۔ ابھی ٹرمپ دوسری دفعہ امریکہ کے صدر نہیں بنے تھے، صرف ان کی کمپین شروع ہوئی تھی۔ تو پروفیسر ہینک ڈی برگ نے کتاب لکھ کر دنیا کو خبردار کیا کہ دنیا والو، میں تمہیں وارن کر رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یہ دوسرا ہٹلر ہے۔ ہٹلر بھی جمہوریت کے ذریعے اقتدار میں آیا، ڈونلڈ ٹرمپ بھی جمہوریت کے ذریعے اقتدار میں ایک دفعہ آ چکا ہے، پھر دوبارہ آئے گا، لیکن اگر یہ دوبارہ اقتدار میں آیا تو یہ ہٹلر سے بھی بدتر ثابت ہوگا، کیونکہ ہٹلر اور ٹرمپ میں ایک بڑی خصوصیت ہے، مشترکہ خصوصیت۔ یہ دونوں جو ہیں یہ جھوٹ بہت بولتے ہیں،
ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں، فیک نیوز پھیلاتے ہیں، اور یہ نسلی منافرت یعنی کہ ایک ایسی پاپولسٹ سوچ کو فروغ دیتے ہیں جس کا مقصد نسل اور رنگ کی بنیاد پر نفرت پھیلانا ہو۔ تو اگر آپ کتاب پڑھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جو ہٹلر تھا اس نے یہودیوں کے خلاف نفرت پھیلائی، اور اس کتاب میں پروفیسر ہینک ڈی برگ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے یہ مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلاتا ہے۔ تو 2 سال پہلے ایک برطانوی یونیورسٹی کے پروفیسر نے دنیا کو خبردار کیا تھا کہ اس سے ہوشیار رہو، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اگر یہ امریکہ کا صدر بن گیا تو یہ دنیا کو اسی طرف لے کر جائے گا جس طرف ہٹلر اس دنیا کو لے کر گیا تھا، یعنی کہ اس نے دوسری جنگ عظیم شروع کی تھی۔ اور اب کمپیریزن یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو امریکہ کا ہٹلر ہے ڈونلڈ ٹرمپ، کیا یہ دنیا کو ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف لے کر جا رہا ہے؟ کمپیریزن شروع ہو گیا۔ مغرب کا ایک نہیں، یورپ کا ایک نہیں، امریکہ کا ایک نہیں، ہر دوسرا اخبار جو ہے اور ٹی وی چینل وہ ہٹلر اور ٹرمپ کے درمیان مماثلت تلاش کر رہے ہیں۔ کمپیریٹیو سٹڈی ہو رہی ہے۔ پروفیسر ہینک ڈی برگ نے تو 2 سال پہلے کتاب لکھی تھی نا، اب تو کمپیریٹیو سٹڈی ہو رہی ہے کہ جناب یہ جو ٹرمپ ہے یہ تو دور جدید کا ہٹلر ہے، یہ تو امریکہ کا ہٹلر ہے۔ تو یہ جو ایران کے خلاف اسرائیل اور امریکہ کی جنگ ہے، اس جنگ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کے ہٹلر کے طور پہ پیش کیا۔ اب جو ہٹلر کا انجام تھا وہ آپ کو پتہ ہے کیا اس کا انجام ہوا تھا، تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی وہی انجام ہوگا؟ اب اس سوال پر بحث شروع ہو گئی ہے، لیکن یہ سوال جو ہے نا اب صرف ٹرمپ کی ذات سے منسلک ہے۔ اب ٹرمپ کی جو ذات ہے یہ پیچھے رہ گئی ہے، اور امریکہ کا جو سروائیول ہے بطور ایک سپر پاور کے، امریکہ کا جو امیج ہے بطور ایک سپر پاور کے، وہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کے بارے میں سوالات زیادہ پوچھے جا رہے ہیں۔ تو لگ تو یہ رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایران میں رجیم چینج کے لیے سامنے آئے تھے، اور انہوں نے نیتن یاہو کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، آیت اللہ علی خامنئی صاحب کو وہ شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن رجیم چینج کا ان کا خواب پورا نہیں ہوا، اور ایسا لگتا ہے کہ اب نیتن یاہو اور ٹرمپ دونوں بہت سے سیاسی خطرات میں گھر گئے ہیں، اور دونوں نے اسرائیل کو اور امریکہ کو بہت سے خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ اب یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایران جو کہ انڈر اٹیک ہے، وہاں پر ہمیں ایرانی رجیم کے خلاف کوئی اتنی بڑی مزاحمت نظر نہیں آ رہی، لیکن آپ اگر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسرائیل میں نیتن یاہو کے خلاف اور امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بہت زیادہ بے چینی ہے، تشویش پائی جا رہی ہے، ان کی مخالفت ہو رہی ہے، اور بہت سے جو امریکی صحافی ہیں انہوں نے تو ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی جو ملی بھگت ہے کہ یہ دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی طرف لے جا رہے ہیں، یہ مسجد اقصی کو شہید کرنا چاہتے ہیں، یہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر عمل درآمد کرنے کا منصوبہ بنائے بیٹھے ہیں، انہوں نے ان سازشوں کو بے نقاب کر دیا ہے، جن میں ٹکر کارلسن جو ہیں وہ سر فہرست ہیں، اور اب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ٹکر کارلسن کے خلاف کوئی غداری کا مقدمہ بنانے کی تیاری بھی کر رہی ہے۔ اور صرف ٹکر کارلسن کوئی اکیلے نہیں ہے، امریکہ میں بہت سے جو امریکی یہودی ہیں، آرتھوڈکس جوز کی جو بہت سی تنظیمیں ہیں وہ بہت کھل کر ٹرمپ کی بھی مخالفت کر رہی ہیں، نیتن یاہو کی بھی مخالفت کر رہی ہیں۔ تو امریکہ کے اندر سے بھی ٹرمپ کی مخالفت ہو رہی ہے، یورپ جو ہے وہ ٹرمپ کی اس جنگ کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلم دنیا میں کچھ ایسی حکومتیں ابھی تک موجود ہیں جو کہ ٹرمپ کے ساتھ کھڑی ہیں، ملا ان کو کچھ بھی نہیں ہے، اس میں سے ان کو ملا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ نہ کھایا نہ پیا، گلاس توڑا، 12 آنے جرمانہ بھی پڑ گیا، ٹھیک ہے جی، لیکن ملا ان کو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مفت کی بدنامی ان کو مل گئی ہے۔ اس صورتحال میں
پاکستان پر بھی بڑا دباؤ تھا، اور اب ایک یہ سوال بھی بڑا اہم ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی جو ہیں، انہوں نے پاکستانی عوام کا بڑا شکریہ ادا کیا. ایک انہوں نے ایکس پر سٹیٹمنٹ جاری کیا اور انہوں نے پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا کہ آپ اس مشکل وقت میں ہماری حمایت کر رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے اس میں تو کسی کو شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستانی عوام کی جو بڑی اکثریت ہے وہ اس جنگ میں وہ سمجھتی ہے کہ ایران مظلوم ہے، وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستانیوں کی ایک بڑی اکثریت کا خیال تھا کہ جس طرح ماضی میں عرب اسرائیل جنگ ہوتی تھی تو پاکستان ہمیشہ عربوں کا ساتھ دیتا تھا. تو پاکستان نے جو 73 کی عرب اسرائیل جنگ تھی تو اس میں ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر تھے اس وقت، انہوں نے تو اپنی ایئر فورس بھیج دی تھی اور ایئر فورس نے عربوں کی مدد کی تھی. لیکن اب جب اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کیا ہے تو نہ کسی عرب ملک نے ایران کا ساتھ دیا اور نہ ہی پاکستان نے ایران کی کوئی فوجی مدد کی. لیکن اس کے باوجود ایران کی طرف سے پاکستان کا شکریہ کیوں ادا کیا جا رہا ہے، یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے جو اتحادی عرب ممالک ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ کیونکہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی تعاون کا معاہدہ ہے، تو اگر اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملے کے رد عمل میں ایران جو ہے وہ گلف کنٹریز پہ اور سعودی عرب پر حملہ کرتا ہے تو پھر پاکستان کو سعودی عرب کا ساتھ دینا پڑے گا اور پاکستان ایران پر حملہ کر دے گا. اب پاکستان کا ایران کے ساتھ کوئی 850-900 کلومیٹر کا بارڈر ہے، تو پاکستان کے لیے ایران پر حملہ کرنا تو بڑا آسان ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان کے عوام کا سینٹیمنٹ کیا ہے، پاکستان میں پبلک اوپینین کیا ہے. بظاہر پاکستان میں کچھ چند لوگ ایسے ہیں جو کہ ایران پر حملے کے بعد ہمیں خوش نظر آ رہے تھے، خاص طور پہ جب ایران نے جوابی حملہ کیا سعودی عرب پر اور کچھ گلف کنٹریز پہ، تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ ایران پر حملہ کر دے. لیکن پاکستان اور سعودی عرب دونوں نے حکمت کا مظاہرہ کیا اور سعودی عرب نے کوئی پبلکلی یہ ڈیمانڈ نہیں کی پاکستان سے کہ آپ ایران پر حملہ کریں، بلکہ اس میں ترکی جیسے کچھ ممالک جو ہیں انہوں نے کوشش کی کہ سعودی عرب اور ایران جو ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہ آئیں. تو یہاں پہ فالس فلیگ آپریشن شروع ہو گئے. اب یہ فالس فلیگ آپریشن آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ فالس فلیگ آپریشن اس طرح شروع ہوئے کہ اسرائیل نے کچھ ڈرون جو ہیں وہ سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر بھیجے اور تاثر یہ دیا کہ یہ ایران نے اٹیک کیا. تو کوشش یہ تھی کہ ایران اور سعودی عرب آمنے سامنے ہو جائیں اور اس کے نتیجے میں پاکستان بھی اس جنگ کا حصہ بن جائے. لیکن پاکستان نے اور ترکی نے اور کچھ دیگر ممالک نے کوشش کی، ایک کمیونیکیشن چینل کھولا بٹوین ایران اور سعودی عرب اور کوشش کی گئی کہ یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے سامنے نہ آئیں. پھر اس میں ایران کی طرف سے خبردار بھی کیا گیا کہ اسرائیل جو ہے وہ کچھ فالس فلیگ آپریشن بھی کر رہا ہے، تو آپ ہوشیار رہیں. کچھ ممالک میں تو حملے واقعی ایران نے کیے، لیکن سعودی عرب میں جو کچھ ڈرون اٹیکس ہوئے تھے اس کے بارے میں ایران کا کہنا ہے کہ جی یہ اٹیکس ہم نے نہیں کیے. تو اب لگ یہ رہا ہے کہ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس جنگ کے چوتھے ہفتے میں ہیلپ 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 کی چیخیں مار رہے ہیں اور لگ یہ رہا ہے کہ جنگ اگر لمبی ہو گئی تو اس کا نقصان اسرائیل کو اور امریکہ کو ہوگا، فائدہ ایران کو ہوگا جس کے جو پاسداران انقلاب ہیں وہ ایک لمبی گریلا وارفیئر کی تیاری بھی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے اب کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو اس جنگ میں گھسیٹا جائے، کیونکہ پاکستان کا 900 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے ایران کے ساتھ. تو پاکستان جو ہے اس کا ایران نے شکریہ اس لیے ادا کیا ہے کہ پاکستان نے ایک تو کوشش کی کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی میں اضافہ نہ ہو، اور دوسرا پاکستان نے تمام تر دباؤ، آپ کو پتہ دباؤ کدھر سے آ رہا تھا،
तमाम तर दबाव के बावजूद ईरान के ख़िलाफ़ जंग का हिस्सा बनने से इनकार किया। तो इस वजह से ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची, उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। लेकिन अब मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूँ, और मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, मैं आपके सामने वो बात दोहरा रहा हूँ कि जो बहुत से अमरीकी सहाफ़ी और अमरीकी एनालिस्ट जो हैं वो दुनिया के सामने चीख चीख के कह रहे हैं। और वो वार्निंग ये है कि इज़राइल पूरी कोशिश करेगा कि मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए कोई बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाए। इज़राइल की तरफ से कोई ऐसा हमला सऊदी अरब में किया जा सकता है कि जिसका इल्ज़ाम वो ईरान पे लगा देंगे, और इज़राइल की तरफ से ख़ुद ही मस्जिद अक्सा पर भी कोई हमला किया जा सकता है, जिसके बारे में इज़राइली मीडिया जो है उसने आहिस्ता आहिस्ता ये कहना शुरू कर दिया जी कि कुछ जो ईरान के मिज़ाइल हैं वो यरूशलेम में यानी बैतुल मक़दस के आसपास भी गिर रहे हैं, और ख़दशा मौजूद है। और ये सिर्फ मेरा ख़दशा नहीं है, ये ख़दशा जो है ये पूरे मिडल ईस्ट में और यूरोप में और अमरीकी मीडिया में जो अमरीकी सहाफ़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि इज़राइल की तरफ से कोई ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जा सकता है। इज़राइल ये दावा करेगा कि ये जो मस्जिद अक्सा पर हमला हुआ है ये ईरान ने किया, और उसके बाद कोशिश की जाएगी कि जो मुसलमान ममालिक हैं बशमूल पाकिस्तान के, वो ईरान के ख़िलाफ़ जंग का हिस्सा बन जाए। तो इस सूरत हाल में ईरान को भी मुहतात रहने की ज़रूरत है, ख़बरदार रहने की ज़रूरत है। सऊदी अरब को भी मुहतात और ख़बरदार रहने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को भी मुहतात और ख़बरदार रहने की ज़रूरत है। अपनी आंखें कान खुले रखें, और जो मुस्लिम ममालिक ने इस वक्त बहुत से गैर ज़रूरी फ्रंट खोले हुए हैं वो फ्रंट फौरी तौर पे बंद करें, और ये जो ईरान पर जो इज़राइल का और अमेरिका का हमला है इस पे तवज्जो दें। कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है उसके ज़रिए पाकिस्तान को ईरान के ख़िलाफ़, सऊदी अरब को ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी। मैं आखिर में सिर्फ एक बात कहूँगा कि वो लोग जो ये कहते हैं जी कि ईरान जो है वो उसका 1979 के बाद, इनकलाब ईरान के बाद जो पाकिस्तान के साथ जो उसका एटीट्यूड है उसको आप सामने रखें, और ईरान की खातिर जो है वो आप अमेरिका को नाराज़ ना करें जी। तो ये ईरान की तो बात हो ही नहीं रही। देखें, अब जबकि बरतानिया और बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो इस जंग का हिस्सा नहीं बन रहे, तो फिर तो पाकिस्तान पर दबाव डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप ये सोचें कि वो इज़राइल जो कि इस वक्त मस्जिद अक्सा पर काबिज़ है वो किस किस का दुश्मन है, किस किस पे हमले कर रहा है। या तो फ़लस्तीनियों पर हमले कर रहा है या ईरान पर हमले कर रहा है। तो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इज़राइल, और उसका सबसे बड़ा इत्तेहादी कौन है? भारत। तो वो इज़राइल जो मस्जिद अक्सा पे काबिज़ है, अगर वो इस वक्त ईरान पर हमले कर रहा है, मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन इज़राइल ईरान पर हमले कर रहा है, तो हमें किसके साथ खड़े होना चाहिए? ईरान के साथ खड़े होना चाहिए या इज़राइल और उसके सबसे बड़े इत्तेहादी अमेरिका के साथ खड़े होना चाहिए? ये सवाल है, आप अपने दिल से पूछें, और साथ में ये भी सोचें कि क्या अब हम एक ऐसे ट्रंप के दबाव में आने के लिए तैयार हो जाएं जिसकी रौनक, जिसका तकब्बर, जिसका गरूर और उसकी फ़ौजी ताकत आबनाए हुरमुज़ में गर्क हो गई, डूब गई। गुड बाय ट्रंप। थैंक यू वेरी मच।